مرد 4 شادیاں کیوں کر سکتا ہے اور عورت 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو یہ سوال لے کے چند عورتیں، بعض کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا، بعض کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے یہ سوال کیا تھا، تو بہر کیف جو ان کا جواب تھا وہ بڑا سننے والا ہے۔ تو وہ چند عورتیں آئی اور آ کے کہنے لگی جی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیوں کی ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کا حکم دیا، عورت کو 1 شادی کا حکم دیا، یہ تو ناانصافی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کرو، یہ پتیلے لے جاؤ، ایک پتیلہ ان کو دیا اور کہا کہ اس پتیلے کے اندر جاؤ، ان چاروں کے 4 عورتیں تھیں تو ان 4 عورتوں کو ان کے ہاتھوں کے اندر ایک برتن دیا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر بکری کا دودھ لے کے آ جاؤ، اپنا الگ الگ دودھ لے کے آنا ہے۔ تو وہ 4 عورتیں گئی اور جا کے انہوں نے اپنا الگ الگ دودھ لایا، اور لانے کے بعد وہ بزرگ فرمانے لگے کہ یہ جو سامنے پتیلا پڑا ہوا ہے نا، اس پتیلے کے اندر ڈال دو۔ تو جب انہوں نے اس پتیلے کے اندر اس دودھ کو ڈالا، یعنی ایک پہلی عورت نے ڈالا، پھر دوسری نے ڈالا، پھر تیسری نے، اور پھر چوتھی نے ڈالا، اس کے بعد آپ نے، وہ جو بزرگ تھے فرمانے لگے کہ اس طرح سے کرو کہ اب اس دودھ میں سے ایک پہلی عورت کو کہا کہ اپنا دودھ الگ کرو، اس نے کہا میں تو نہیں کر سکتی، پھر کہا دوسری سے تم الگ کرو، اس نے کہا میں، تیسری کہنے لگی میں بھی نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس دودھ کو تمہیں نہیں پتہ لگ رہا کہ اس میں تمہارا اپنا دودھ کون سا ہے، جب یہ مکس ہوا 4 یا 5 جگہ پہ جب یہ مکس ہوا، تو اب تمہیں اپنے دودھ کی پہچان جب نہیں ہو رہی، تو یہ بتاؤ کہ کل جو تمہارا پیدا ہونے والا بچہ ہوگا اس سے متعلق تم یہ کیسے پہچان کر سکو گی کہ یہ میرے پہلے خامن کا ہے، دوسرے کا ہے، تیسرے کا ہے، چوتھے کا ہے یا 5ویں کا ہے؟ اور اس طرح سے آنے والا جو بچہ ہے اس کا نسب متنازع ہو جائے گا، اور وہ اپنے جو ہے نا وہ نسب کے حوالے سے ساری زندگی وہ جو ہے نا وہ اختلافات کا شکار رہے گا، اور اپنی پہچان کرانے کے اندر اس کو مشکلات کرنے کا سامنا پڑے گا۔ اس لیے دین ایک پاکیزہ مذہب ہے جس کے اندر عورت کی عصمت، عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور بچے کے نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ انتہائی اہم فیصلہ کیا گیا کہ مرد کو اگرچہ 4 شادیوں کی اجازت دی لیکن عورت کو 1 شادی کرنے کی اجازت دی۔ اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ وراثت کے اندر عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور وراثت کے اندر عورت کو حصہ کم دیا گیا ہے اور شوہر کو حصہ زیادہ دیا گیا ہے، یعنی مرد کو جو ہے نا وہ 2 حصے دیے گئے ہیں اور عورت کو 1 حصہ دیا گیا ہے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عورت کو 1 حصہ دیا گیا ہے اور مرد کو یعنی لڑکے کو 2 حصے دیے گئے۔ یہ جب وہ بہن بھائی ہیں اس وقت کا یہ معاملہ ہے، لیکن لڑکی کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، یعنی کوئی بھی لڑکی ہے وہ جب بہن تھی اس وقت اس کو بھائی کے مقابلے میں آدھا حصہ ملا، لیکن جو ہی یہ لڑکی کل اس کی شادی ہوگی تو اب بحیثیت بیوی وہ اپنے خاوند کے مال کے وراثت کے مال کے اندر بھی برابر کی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، کل کو یہی لڑکی جب ماں بنے گی تو اب بیٹے کی وراثت کے اندر بھی اس کا حصہ شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے جب کل اس کے پوتے ہوں گے ان کی وراثت کے اندر بھی اس کا حصہ شامل ہوگا۔ تو اسی طرح سے پھر جہیز کا جو معاملہ ہے، جہیز کے اندر بھی یعنی کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے مطابق والدین لڑکی کو الگ سے حصہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے استطاعت کے مطابق دیتے ہیں، لیکن لڑکے کا کوئی جہیز نہیں ہوتا، یعنی لڑکے کو آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ اس کو بھی بیچارے کو کسی نے جہیز دیا ہو، یہ جہیز والا معاملہ بھی لڑکی کے لیے۔ تو اتنے سارے حصے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم نے مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ حصہ دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت صرف سمجھنے سے جو ہے نا وہ قاصر ہے، یا وہ قرآن کو صحیح طریقے سے اس نے مطالعہ نہیں کیا، احادیث کا اس نے مطالعہ نہیں کیا۔ جتنے زیادہ حقوق عورت کو اسلام نے دی ہیں اتنے کسی اور مذہب نے دیے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات کے جوابات تھے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی اور آپ کے ذہن کے اندر جو اشکالات تھے وہ کافی حد تک کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور جو ہمارا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں یوٹیوب پہ، تاکہ باقی لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔